شان کا بالکل ہی الٹ کام کیا اور میرے اوپر عذاب جان بن گئے. انہوں نے وہ گھر بیچا بھی نہیں اور بس ہر وقت بہانے کہ بھئی ان سے کاغذ ملیں گے اور پھر بیچوں گا. اب ان دونوں میں آپس میں کیا ملی بھگت ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن آج تک ہم یہی رونا رو رہے ہیں کہ بھئی جو ہے گھر دے دیں. پھر یہ جب بہانہ یہ کرتے ہیں کہ تمہیں بچپن میں نے باہر پھرا کر کبھی جو تم کھلونے مانگتے تھے یہ کرتے تھے میں تمہیں دلاتا, تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ پلاسٹک کا گھر مجھے خرید کے دے دیتے تھے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ پلاسٹک کے گھر میں جمع کر رہا ہوں, تو بعد میں مجھے یہ کہیں گے تمہیں پلاسٹک کے گھر تو لے کے دے دیے, اب تمہیں ریت اور مٹی کا گھر نہیں ملے گا. اب ریت مٹی کے گھر میں رہا جاتا ہے, چھوٹے سے گھر میں بچوں کے جس میں کھیلنے کا گھر ہو تو اس میں نہیں رہا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گھر چاہیے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو رکھ سکوں اور اپنی بہن کو حصہ دے کر جو ہے ایک اچھی زندگی دے سکوں. اور میرے جو یہ بھانجے صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے ان کا حصہ بنتا ہے, لیکن ان صاحب نے ایک اور نئی کہانی شروع کر دی ہے, خود ہی بتائیں گے ان کے بارے میں وہ کیا. میں پوچھتا ہوں. اچھا حضور شان عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جج صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جی جی. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جان عالم. تو آپ نے کہانی جان عالم کی پوری سن لی؟ جی. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری جھوٹ کہانی ہے, ساری جھوٹی کہانی ہے. اچھا جھوٹی ہے. جی. اچھا اچھا اچھا. جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب, میں چھوٹی عمر کا تھا, 16 سال 17 سال کی عمر میں جاب کرتا تھا کپڑا مارکیٹ میں, 2000 روپے سیلری پہ. اچھا. اس میں میری بہن رحمت عالم کا رشتہ آیا تھا, ان کی شادی کی. تو والد صاحب کے پاس کچھ تھے نہیں, ہمارے حالات بہت کمزور تھے, نرم تھے. ہاں. تو میں نے اپنے سیٹھوں سے قرضہ لیا, 20,000 روپے کی لون لی اور اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں رکھا. تو انہوں نے خوشی کے مانے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماشاءاللہ. پھر ادھر ادھر سے ہم نے سامان اکٹھا کر کے ان کی شادی کی. کچھ عرصے کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والد صاحب کے انتقال کے بعد 2-3 ماہ کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا. ان دونوں بھائی بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی. یہ اس ٹائم بہت چھوٹے تھے, ان کو پڑھا لکھا کے بڑا کیا. بڑی چھوٹی بہن تھی, انہوں نے لو میرج کی. اچھا. جی. یہ جان عالم بھائی ہیں, ان کو ہم نے ایجوکیشن کروائی, ہر چیز کروائی. میں نے پھر ان کو آفر دی کہ آپ میرے ساتھ میری دکان پہ بیٹھ جاؤ, آپ کو آپ کا خرچہ ملتا رہے گا, 8-10 ہزار روپے آپ کو آپ کی جیب خرچی ملتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور کھانا پینا آپ ہمارے ساتھ ہی کرتے ہو, صحیح ہے. تو یہ خرچہ نہیں ہے. تو انہوں نے نہیں منع کیا, بولا نہیں میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ رہو, میں خرچہ بھی کروں گا لیکن ساتھ ساتھ میں تمہاری شادی میمنوں میں کرا دوں گا. وہ ابھی بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں, آپ صبر تو کرو نا. تو بتائیں, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں تو ایجوکیشن حاصل کی ہے تو میں جاب کروں گا. تو میں نے کہا یہاں رہ جاؤ, تمہارے کو میں میمنوں میں شادی کروا دیتا ہوں, گھر سامان کے ساتھ کاروبار بھی مل جائے گا, گھر سامان بھی مل جائے گا, کر دیں گے. اچھا یہ چاہتے ہیں جیسے خربوزے کو دے کے رنگ پکڑ لے تو